کچھ درد سے بھی پارٹ 7 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ مصباح نے بھی سر ہاں میں ہلا دیا۔ احتشام کے جانے کے بعد مصباح نے ایک اچھا سا جوڑا نکالا جو احتشام کی امی جو انہیں کپڑے دے کر آئی تھی۔ سارے سلیو لیس تھے، ان کے ساتھ بازو لگوا لیے تھے۔ ان میں سے ایک جوڑا اس نے پہن لیا تھا۔ ابھی وہ کمرے میں ہی کھڑی تھی کہ کلثوم بیگم وہیں آ گئی تھی اور اس کو پنک کلر کا بہت کم فینسی سوٹ اور ساتھ میں ہلکے پنک کلر کے بازو جو اس کے ساتھ میچ نہیں ہو رہے تھے۔ اس سوٹ میں ملبوس مصباح انہیں زہر لگ رہی تھی۔ یہ کیا ہے مصباح؟ کلثوم بیگم نے غصے سے مخاطب ہوئی۔ کیا ہوا آنٹی؟ مصباح نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ تم نے کون سا سوٹ پہن لیا ہے؟ کلثوم بیگم نے اس پہ غصے والی نظر ڈال کے پوچھا۔ آنٹی وہ اس سوٹ کے بازو نہیں تھے تو میں نے پہن لیا۔ مصباح نے پورے اعتماد سے اپنی بات مکمل کی۔ کلثوم بیگم کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے وہ سوٹ احتشام کی پسند کا تھا؟ کلثوم بیگم نے جان بوجھ کر سوال کیا۔ نہیں، مجھے نہیں پتہ تھا، لیکن میں نے احتشام سے پوچھ کر ہی یہ سوٹ پہنا ہے، مصباح نے جواب دیا۔ اچھا، تبھی وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مما آپ جا کر اس کو سمجھائیں۔ کلثوم بیگم نے اپنے سے ایک جھوٹ گھڑا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ مصباح کی فکر ہونے لگی۔ یہی کہ مصباح کا میں شوہر ہوں اور اب اسے میری پسند کا خیال رکھنا چاہیے، کلثوم بیگم جان بوجھ کر کہہ رہی تھی۔ یہ تو پھر میں کیا کروں آنٹی؟ مصباح ان سے ہی صلاح مانگ رہی تھی جو اس کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ پھر تم یہ سوٹ اتار کے وہیں پہن لو، کلثوم بیگم نے اسے مشورہ دیا۔ مصباح کچھ دیر ٹینشن میں رہی۔ بالآخر مجبور ہو کر وہ سوٹ پہن کر باہر آ گئی۔ سب کی نظریں اس پر ٹک گئی تھی۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی۔ احتشام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ مصباح کو بہت عجیب سا لگ رہا تھا اسے بغیر بازو کے سوٹ پہن کر، لیکن وہ احتشام کو خوشی دینے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ہائے بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ فہیم اس کی طرف بڑھا تھا اور سلام لینے کے لیے ہاتھ آگے کر دیا تھا۔ مصباح کو یہ سب بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ آگے نہیں کیا۔ تبھی احتشام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فہیم کے ہاتھ میں دے دیا۔ مصباح اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ کوئی مرد کیسے اپنی بیوی کا ہاتھ غیر مرد کے ہاتھ میں دے سکتا ہے، لیکن شاید وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ اب کوئی مڈل کلاس کی لڑکی نہیں بلکہ سوسائٹی کے طبقے میں آ چکی تھی۔ یہاں ایسی بڑی بڑی باتوں کو بالکل عام سی چھوٹی باتیں سمجھا جاتا تھا۔ فہیم نے اس کے ہاتھ کو زور سے دبایا تھا۔ مصباح نے درد سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ایک مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مصباح نے زبردستی ہاتھ چھڑا لیا تھا اور بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی تھی۔ احتشام کو اس کا اس طرح بھاگ کر آنا بہت برا لگا تھا۔ اس نے آتے ہی اس سے لڑنا شروع کر دیا تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے بھاگ کر آنے کی؟ احتشام، وہ مجھے کن گندی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا؟ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا؟ مصباح اسے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے مصباح؟ وہ دیکھ ہی رہا تھا نا، تمہیں کھا تو نہیں رہا تھا، اور یہ تو بہت معمولی سی بات ہے جس کا تم اتنا ایشو بنا رہی ہو۔ احتشام اس پہ چلانے لگا۔ آپ کے لیے ہوگی معمولی بات پر میرے لیے نہیں ہے، مصباح بھی جواباً چلائی تھی۔ اب اس کی ہمت بھی جواب دے رہی تھی۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کرنا۔ جزاک اللہ۔